یا پاکستان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نصيرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں، اے میرے پروردگار مجھے سچائی یعنی خوشنودی کے ساتھ داخل فرما جہاں بھی داخل فرمانا ہو، اور مجھے سچائی یعنی خوشنودی کے ساتھ باہر لے آ جہاں سے بھی لانا ہو، اور مجھے اپنی جانب سے مددگار غلبہ اور قوت عطا فرما، اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر۔ کشمیر کا سچویشن کیا ہے، اب تک ہم نے کیا کیا، اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہم ایک اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جو پاکستان کی
یہ جو کشمیر پالیسی ہے اس کا ایک فیصلہ کن وقت آ گیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ ساری قوم کو اعتماد میں لوں اور آپ کو ایگزیکٹ سچویشن کا بتاؤں کہ ہماری قوم کیا کرنے جا رہی ہے. پہلے تو یہ آج ہم اس جگہ پہ کیوں کھڑے ہیں. جب میری حکومت آئی تو ہماری پہلی کوشش یہ تھی کہ ہم اس ملک میں امن پیدا کریں تاکہ ہم لوگوں کے لیے نوکریاں، تجارت بڑھائیں، روزگار کے مسئلے ہیں. بلکہ ہمارے مسئلے وہی ہیں جو کہ ہندوستان کے بھی ہیں. وہاں بھی بے روزگاری ہے، وہاں بھی مہنگائی ہے، وہاں بھی کلائمیٹ چینج یعنی جو موسم کی جو گرم ہو رہا ہے دنیا میں موسم، کلائمیٹ چینج، اس کی وجہ سے ادھر بھی گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں اور آگے ان کو بھی مسئلے آنے ہیں، ہمیں بھی وہ آنے ہیں. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ سب سے دوستی کریں. تو افغانستان میں بھی ہم نے شروع کر دیا پروسیس اور پوری کوشش کی کہ پرامن یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے، یہ جو ملٹری سولوشن سے ہٹ کے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ جائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں امن کی طرف. ہندوستان سے ہم نے آتے ساتھ ہی بات کی اور آپ سب کے سامنے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایک قدم لیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف آئیں گے، اور جو ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے وہ کشمیر کا، وہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے حل کر لیں گے. لیکن شروع سے ہی ہمیں مسئلے آنے شروع ہو گئے کہ ہم جو بھی ڈائلاگ کی بات کرتے تھے ہندوستان سے تو وہ کوئی اور نئی بات شروع کر دیتے تھے اور پھر موقع ڈھونڈتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے دہشت گردی کا. ہم نے سمجھا الیکشن آ رہی ہے اور الیکشن بی جے پی کی اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان ان کی کیمپین الیکشن کی چلنی تھی، تو ہم پھر پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد پلوامہ ہو گیا. جب پلوامہ ہوا میں آپ سب کے سامنے تب بھی کئی دفعہ قوم کو آگاہ کیا کہ ہوا کیا وہاں. وہ ایک کشمیری نوجوان، یہ ظلم جو ہو رہا ہے کشمیر میں اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہیومن بام بنا کے اڑا دیا. اور بجائے ہندوستان نے اس کا جائزہ لیتی کہ یہ کیوں ہوا ہے، کیوں ایک نوجوان اس انتہا پہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بم بنا لیتا ہے، انہوں نے سیدھی ہمارے پر انگلی اٹھائی اور موقع ڈھونڈا کہ پھر پاکستان کو جو دنیا کی نظر اٹھ جائے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ سارا بوجھ پاکستان پہ ڈالیں. پھر انہوں نے یہ کیا اور ہم نے پوری کوشش کی ان کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہم ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں. پھر ہم آرام سے بیٹھ گئے، الیکشن کی انتظار کی. ہم نے سوچا جب الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ایک نیا سچویشن آ جائے گا ہندوستان میں اور شاید ان کی گورنمنٹ پھر بات چیت پہ مان جائے. لیکن جب الیکشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بینکرپٹ کیا جائے. تو انہوں نے فیٹف کے اندر پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی. ہر ملک کو انہوں نے کوشش کی، لابی کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے. تب ہم نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی ان سے بات چیت کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے ریئلائز کیا یہ کوئی اور ایجنڈے پہ ہیں. اور ابھی ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا آگے کرتے ہیں. اس کے بعد یہ 5 اگست آ گئی اور انہوں نے کشمیر کو انیکس کر لیا، یعنی کشمیر میں اپنی ایکسٹرا فوج بھجوا کے اور فیصلہ یہ کیا کہ جناب اب کشمیر ہندوستان کا حصہ بن گیا. اس میں یہ انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز تھی اس کے بھی خلاف گئے، اپنے آئین کے بھی خلاف گئے، اپنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بھی خلاف گئے. جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے جس میں گاندھی اور نہرو تھے، نہرو نے جو وعدے کیے ہوئے تھے پرائم منسٹر نہرو نے کشمیر کے لوگوں سے، ان کے بھی خلاف گئے. ہندوستان کی جو سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے جو وہ اب تک کہتے آئے تھے کہ ہم سب کا ہندوستان ہے اور پاکستان بننا غلط تھا کیونکہ ہم یہاں سارے برابر کے شہری ہیں، انہوں نے اس کو بھی سیکولرزم کو بھی ختم کر دیا. اور انہوں نے جو پیغام دیا 5 اگست کو، انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے اور باقی سب سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں.
یہ جو ان کا فلسفہ ہے، یہ جو جو بی جے پی کی جو اصل RSS جو ان کی نظریاتی پارٹ ونگ ہے، جو RSS ہے وہ 1925 میں بنی، بی جے پی تو ابھی بنی ہے، تو نریندر مودی بھی RSS کے لائف ممبر رہ چکے ہیں. اور RSS یہ وہ پارٹی ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں، اور ہمیں اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے تو آپ اس کے ریاکشن نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سارا ہو کیوں رہا ہے، کیوں ہمارے سے بات نہیں کی، کیوں انہوں نے جو ہمارے دونوں کے ایک ہی طرح کے مفادات ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بھی بات کی، غربت وغیرہ وغیرہ، کیوں اس کے اوپر بات نہیں کی. تو ان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی تھی، اور وہ پالیسی ایک ان کے نظریے کے مطابق ہے. نظریہ RSS کا ہے. RSS کا یہ نظریہ تھا کہ جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے. RSS کا یہ نظریہ تھا کہ اب جو انگریزوں سے آزادی مل رہی ہے، یہ اب وقت آ گیا ہے ہندو راج کا. اور اس نظریے کے اندر ایک نفرت تھی مسلمانوں سے. اور مسلمانوں سے کیوں نفرت تھی؟ کیونکہ یہ RSS یہ سمجھتی تھی کہ ہندو ایک عظیم قوم تھی، اور وہ مسلمانوں نے کئی صدیوں سے جو حکومت کی ان کی وجہ سے وہ عظیم نہیں بن سکی، اور اب وقت آ گیا مسلمانوں کو سبق سکھانے کا. اس لیے وہ ہٹلر کو اور مسولینی کو، جو فیشسٹ تھے دوسری جنگ عظیم سے پہلے، ان کو یہ سمجھتے تھے کہ بڑے عظیم لیڈر، رول ماڈل تھے ان کے. اور RSS کے جو شروع میں لوگ تھے، جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، یہ سارے یہ فیشسٹ آئیڈیالوجیز میں مانتے تھے، ریسسٹ آئیڈیالوجیز میں مانتے تھے. اور انہوں نے اسی آئیڈیالوجی نے مہاتما گاندھی کو آزادی کے بعد قتل کیا. اور یہی RSS تھی جس کو 2-3 دفعہ دہشت گرد کر کے ہندوستان کی حکومتوں نے سائیڈ لائن کیا، یعنی بین کیا. اور یہی آئیڈیالوجی تھی جو قائد اعظم نے دیکھ کے، جو ہندو مسلمان یونٹی کے ایمبیسڈر بنے ہوئے تھے، انہوں نے اسی آئیڈیالوجی کو دیکھ کے انہوں نے پاکستانی موومنٹ میں شرکت کی. اور انہوں نے تب مسلمانوں کو بتاتے رہے کہ یہ آپ انگریز کی غلامی سے ہندوؤں کی غلامی میں جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو پاکستان ضرورت ہے. جب پرائم منسٹر نہرو گئے اس دنیا سے، تو آہستہ آہستہ ہندوستان میں یہ آئیڈیالوجی پھیلتی رہی. اور پھر اس آئیڈیالوجی نے بابری مسجد کو تباہ کیا. اس آئیڈیالوجی نے پھر گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا. یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سڑکوں کے اوپر مارتی ہے، ڈنڈوں سے مارتے ہیں. RSS کے وہ لوگ جو پچھلے ہوم منسٹر، جو بی جے پی کے آنے سے پہلی جو گورنمنٹ تھی ہندوستان کی، کانگریس کی، ان کے ہوم منسٹر نے کہا کہ RSS کے کیمپ میں دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں. یہ وہ دہشت گرد ہیں جو سڑکوں پہ جا کے لوگوں کو مارتے ہیں. کرسچنز کے اوپر جو تشدد کیا، ان کے چرچز کے اوپر، یہ وہ آئیڈیالوجی ہے. اور یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو آج ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہی ہے. ہمارے اور RSS کے نظریے میں کیا فرق ہے؟ ہمارا نظریہ آتا ہے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی. اور مدینہ کی ریاست کے اندر ہمارے نبی نے سب کے ساتھ مساق مدینہ سائن کیا. انہوں نے سینٹ کیتھرینز چرچ کے ساتھ ایک جو کانٹریکٹ سائن کیا کہ ہمیشہ قیامت تک ہم تمہاری عبادت گاہوں کو تحفظ دیں گے. حضرت علی کا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام، ان کا جو مقام تھا اسلام میں، پھر خلیفہ وقت ہے، ایک اقلیتی شہری ان سے کیس جیت جاتا ہے. یہ کوئی آج کل کی دنیا میں بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس طرح کا اسلام نے تحفظ دیا تھا اپنی اقلیتوں کو، کیونکہ ہماری قرآن میں، دین میں تو کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. اگر پاکستانی ناانصافی کرتا ہے اپنی اقلیتوں سے، ہم اپنے نظریے اور اپنے دین کے خلاف جاتے ہیں. لیکن اگر RSS اور بی جے پی اقلیتوں سے ظلم کرتی ہے تو یہ ان کا نظریہ ہے. یہ ہے ہمارے میں اور ان میں فرق. نریندر مودی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی موقع مل گیا ہے آزاد ہونے کا، ان کی غلطی کی وجہ سے.
اور غلطی ہوئی تکبر میں. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے بڑے فرعون آئے دنیا میں, لیکن جو تکبر ہے وہ اس سے انہوں نے ایسی غلطیاں کی کہ ان کی تباہی آئی. اور تاریخ ہے دنیا کی, جو دو بہت بڑی پاورز تھیں, ہٹلر کی اور اس سے پہلے نپولین کی, دونوں اس تکبر کے اندر تباہ ہو گئی جب انہوں نے روس کو اٹیک کیا. تکبر کی وجہ سے میرے خیال میں نریندر مودی نے تاریخی بلنڈر کیا ہے, ہسٹوریکل بلنڈر. یہ اب دو چیزوں پہ یہ انہوں نے مان رکھ کے یہ کیا. ایک کہ یہ اتنا تشدد کریں گے کشمیریوں پہ کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور دنیا کچھ نہیں کہے گی, اور دوسرا ان کا پلان تھا کہ پاکستان کو آزاد کشمیر میں یہ کہیں گے کہ جناب یہ آزاد کشمیر سے دہشت گرد آ رہے ہیں, اسلامک ٹیررسٹ آ رہے ہیں. یہ جو انہوں نے ورڈز استعمال کرتے ہیں دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ جی ہمارا تو اسلامی دہشت گردی ہے, اسلامی دہشت گرد آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں یہاں کرنے کے لیے ان کو دہشت گرد مارنے کے لیے, عوام نہیں دہشت گرد مارنے کے لیے. اور دوسرا ہمیں پوری انفارمیشن مل چکی تھی کہ انہوں نے جس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کسی طرح کا, جس طرح بالا کوٹ پہ پلوامہ کے بعد حملہ کیا تھا, اس طرح انہوں نے حملہ کرنا تھا, اور دنیا کی نظر کشمیر سے اٹھا کے تو پاکستان پہ ڈال دے رہی تھی. ہماری کامیابی کدھر ہوئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو چیزوں میں کامیاب ہو گئے. ایک, ہم نے ایک دم اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا. ہم نے دنیا کی جو ہیڈ آف سٹیٹس تھے ان سے بات کی, ہم نے ان کی ایمبیسیز سے بات کی فوری طور پہ. ہم نے اپنے جو باہر پاکستانی تھے ان کو ہم نے میسج دی, جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تھی انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کی, اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے پہلی دفعہ 1965 کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے کشمیر کے اوپر سیکیورٹی کونسل نے اجلاس بلایا, اور اس اجلاس کے صرف بلانے سے یہ ہوا کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا. وہ ایک ایشو جو کوئی دنیا میں باہر بات کرنے کے لیے نہیں تیار تھا, دنیا نے اس کو ایک سمجھا کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. ایک تو یہ کامیابی ہو گئی, ایک آگاہ کر دیا دنیا کے جس طرح میں نے کہا ہیڈز آف سٹیٹس کو, اور تیسری چیز انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے بار بار بتایا, اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو اٹھا لیا. تو اس کی وجہ سے کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا. جو نریندر مودی کی حکومت سمجھ رہی تھی نہیں ہوگا. دوسری چیز کیا ہوا کہ جو ان کا خیال تھا کہ ایک آزاد کشمیر میں کچھ موومنٹ کر کے, کچھ اٹیک کر کے اور کہیں کہ جی یہاں سے دہشت گرد آ رہے تھے اس لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, وہ بھی ہم نے فوری طور پہ ہم نے ساری ایمبیسیز کو بتایا, ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. پہلے سے ہم نے آگاہ کر دیا کہ یہ اب کریں گے. اس کے علاوہ ہماری فوج پوری طرح تیار ہو گئی. ہم نے اپنی فوج کو کہا, ہمیں انفارمیشن مل چکی تھی کہ کچھ کرنے لگے ہیں, ہماری فوج بھی پوری طرح تیار ہو گئی. تو وہ بھی ان کے لیے اب بڑا مشکل ہوگا کہ اب کسی قسم کا آپریشن کریں آزاد کشمیر میں, حالانکہ ہم پوری طرح تیار ہیں. میں پاکستان میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے 5 اگست کے بعد جس طرح کا رول آپ نے پلے کیا اور جس طرح آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے, اور جس طرح آپ کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی سمجھ آئی ہے کہ یہ جو RSS کی آئیڈیالوجی کیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے اب کہ یہ جو اب کشمیر کے اندر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے, آپ نے یہ جو ہماری اب تحریک چلے گی اور انشاءاللہ یہ چلے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا, آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, یہ تو سچویشن اب ہے, آگے کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم سب فیصلہ کر لیں کہ اس ایشو کے اوپر اب ساری قوم نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. وہ بڑے مشکل میں ہیں اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے لیے کیا قدم اٹھانے ہیں؟ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے پہلے کہا, میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا دنیا میں کشمیر کا جو حالات ہیں, جو پیغام ہیں, جو سچویشن ہے, وہ میں دنیا میں لے کے جاؤں گا. دنیا کے میڈیا پہ اٹھاؤں گا. جن ہیڈز آف سٹیٹ سے ابھی تک میری بات ہو چکی ہے ان سب کو میں نے آگاہ کیا, اور آگے بھی انشاءاللہ جن سے بات ہوگی میں ان کو سب کو بتاؤں گا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے اور ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے.
یہ کوئی عام حکومت نہیں ہے، یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ایک ایسے خوفناک نظریے پہ، آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے جس نے پہلے دنیا میں بڑی تباہی مچائی ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی جو یونائٹڈ نیشنز کی تقریر ہے 27 تاریخ کو نیو یارک کے اندر، اس میں پوری دنیا کی کمیونٹی کو بتاؤں گا، اس کو پوری طرح اٹھاؤں گا۔ اس سے پہلے جب نیو یارک میں ہوں گا سارے لیڈر سے ملوں گا، ہم سب کو بتائیں گے۔ ہم اپنی مسلمان دنیا میں ساری جتنے بھی ابھی بھی میں بتا چکا ہوں ہیڈز آف سٹیٹس کو، جتنے سے بھی بات ہوئی ہے آگے بھی بتاؤں گا۔ میں تھوڑا سا اپنے اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جی دیکھیں دنیا مسلمان ملک کچھ نہیں کر رہے۔ بالکل آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں، آج اگر نہیں بھی ہیں، آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب بوسنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو شروع میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے کہ جی ہمیں کوئی بنیاد پرست نہ کہہ دے، ہمیں انتہا پسند نہ کہہ دے، کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسی میڈیا نے بوسنیا میں جو قتل عام ہوئے اس کو اٹھاتا گیا تو مجبوری بن گئی حکومتوں کی۔ اور یہ بھی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کو اٹھاؤں گا، ہمارے سارے جتنی ایمبیسیز ہیں وہ اس کو اٹھائیں گی، جو انشاءاللہ باہر پاکستانی ہیں، ہمارے جو کشمیری ہیں، جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب اٹھائیں گی۔ ہم سارے لیگل فورمز جو بھی دنیا میں اویلیبل ہیں اس کے اندر اٹھائیں گے۔ یہ ہر فورم کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ 80 لاکھ کشمیریوں سے کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ اور جب میں مغربی میڈیا کو جانتا ہوں، جیسے جیسے یہ چیزیں نکلتی آ رہی ہوں اور نکلتی آ رہی ہیں، کبھی مغرب کے اندر میڈیا میں ہندوستان کی تنقید نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے۔ آج جو پاکستان کا اور کشمیر کا موقف ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مغرب کا میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے، اور جو اب انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے کشمیر کا یہ سارا سلسلہ، اس کی وجہ سے آپ اٹھاتے جائیں گے آپ، اور ساری دنیا اب انتظار کرے گی، اور ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ جیسی کرفیو اٹھا وہاں کیا ہوا ہے، کس طرح کے حالات ہیں وہاں۔ یہ سارا میڈیا بھی انتظار کرے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ پاکستان ساری دنیا میں اس چیز کو اٹھائے گا۔ میں جو سارا مقصد اس کا آج کی آپ کا خطاب کا وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو، پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو۔ ہم ایک بن کے کشمیر کو پیغام دیں، وہ 80 لاکھ کشمیری جو اس وقت کرفیو کے نیچے ہیں، ہم ساری قوم ان کو پیغام دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جدھر ساری قوم نکلے گی اس ایونٹ پہ، ہمارے اسکول، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے آفس میں جو لوگ جا رہے ہیں، ساروں نے ایک آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا ہے ہر ہفتے، اور وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کیا ایونٹ ہوگا۔ لیکن اس جمعے کو 12 سے لے کے 12:30 تک میں چاہتا ہوں کہ جدھر بھی آپ ہیں کام روک کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ گھروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلے اپنے گھروں کے باہر اور بتائیں کہ آج ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تاکہ ان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو ضرورت ہے، کشمیر کے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جب تک انشاءاللہ ان کو آزادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور جب تک یہ جو اجلاس نہیں ہوتا 27 ستمبر کو نیو یارک میں، اس اجلاس تک ہم نے سب نے باہر نکل کے ہفتے میں ایک دفعہ، اور وہ ہم آپ کو ہر ہفتے بتائیں گے ہم کیا ایونٹ کریں گے۔ اس ہفتے کو جمعے کو 12 سے 12:30 بجے تک ساری قوم نکلے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہفتے کو بتائیں گے کہ اگلا ایونٹ کیا کریں گے۔ ہم نے جو یونائٹڈ نیشنز کا 27 کو اجلاس ہے اس تک ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے، کہ دنیا کو بتانا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے، اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور انشاءاللہ جو میرا ایمان ہے
یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو ایک تکبر میں آ کے ہندوستان کی حکومت نے کیا، انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ وہ انہوں نے موقع دے دیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اب آزاد ہونے کا، کیونکہ جو آخری پتہ تھا وہ کھیل دیا انہوں نے۔ اس کے بعد اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بعد اب ہم کریں گے اور دنیا کرے گی۔ یہ اب یونائٹڈ نیشنز کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے کہ یہ ان کو حق دیں گے، ریفرینڈم پلیبسائٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ وہ حق نہیں دیا گیا ان کو۔ اب جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر اور جو ظلم ہونے جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری اب یونائٹڈ نیشنز کی ہے کہ کیا یہ اب کمزور کی مدد کریں گے یا نہیں۔ اب تک بدقسمتی سے یونائٹڈ نیشن صرف طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب ایسٹ ٹمور کو ریفرینڈم دیا گیا اور وہ آزاد ہو گیا انڈونیشیا سے، مسلمانوں سے، لیکن کیا جب اب مسلمانوں کی میجورٹی جب وہ اب دیکھ رہی ہے یونائٹڈ نیشنز جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا اب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور میں یونائٹڈ نیشنز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1.25 ارب مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صرف پاکستانی نہیں دیکھ رہا، صرف کشمیری نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ لوگ جو انسانیت میں بلیو کرتے ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 1.25 ارب مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب یہ مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہے، کیا یونائٹڈ نیشنز ان کی مدد کرے گی یا نہیں؟ اور کیا یہ بڑے بڑے ملک صرف اپنی مارکیٹس کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے؟ اور جس طرح مجھے عزائم نظر آ رہے ہیں یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، جو یہ نظریے کے اوپر جا رہے ہیں، یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلیر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس، اور جو نیوکلیر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا، لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی، یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے۔ اس لیے ذمہ داری آج عالمی کمیونٹی کے اوپر ہے، بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں، بڑے ملک ہیں، ان کے اوپر ہے۔ اور دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے، پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا، ہر سطح پہ آخری سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔